کسی نہ کسی طرح طاقتوروں نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان کو دبا دیا گیا، لیکن پھر بھی عمران خان اب ایک ضد کی طرح عوام کے سامنے موجود ہے، عوام کی ضد بن چکا، اور طاقتور تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی ابھی تک عمران خان کو گرا نہیں پائے، عوام کی اس ضد کو ختم نہیں کر پائے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال وہ بڑی ابتر ہو چکی۔ کسی نہ کسی طرح طاقتوروں نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان کو دبا دیا گیا، لیکن پھر بھی عمران خان اب ایک ضد کی طرح عوام کے سامنے موجود ہے، عوام کی ضد بن چکا، اور طاقتور تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی ابھی تک عمران خان کو گرا نہیں پائے، عوام کی اس ضد کو ختم نہیں کر پائے۔ کنونشنلی جب دیکھا جاتا تھا، سندھ پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتا تھا، یعنی سندھ، انٹیریئر سندھ میں اسپیشلی اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کے جیتنا یقینی تھا۔ لیکن اب کچھ عرصے کے بعد پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت سندھ بھی پیچھے نہ رہ سکی۔ شیر افضل مروت کی یہ کمپین جو کہ سندھ کے اندر تھی، کراچی سے لے کر انٹیریئر سندھ تک لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور ہجوم ایسا کہ جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ کبھی کسی دوسری پارٹی نے ایسی جرت نہیں کی تھی کہ وہ سندھ میں اس طرح کا استقبال، اس طرح کے کنونشن ورکرز، اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی ریلیاں نکال سکتی ہو۔ کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی لگاتار کئی دہائیوں سے سندھ پر حکومت کرتی آئی، لیکن آج ایک شیر افضل مروت جو کہ عمران خان کا ایک ادنا سا سپاہی ہے، اس نے سندھ میں درار ڈال دی ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آج اگر آپ سے بلے کا نشان لے بھی لیا جائے، آج آپ عمران خان کو جیل میں بند بھی کر دیجئے، آج آپ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگا دیجئے، لیکن عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت ختم نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح سے تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، ریاستی جبر کا ایک تسلسل برقرار ہے، اسی طرح سے عمران خان کی بڑھتی مقبولیت تمام طاقتوروں کے تمام منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیتی۔ یہ ایک عوامی رائے ہے۔ عوامی رائے سے زیادہ اگر ہم تاریخی نوعیت کی چیزیں بھی دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، جس چیز پر پابندی لگا دی جائے، جس چیز سے منع کر دیا جائے، لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہو جاتا۔ شیر افضل مروت، سندھ کے وہ کنونشن، وہ جلسے، وہ ریلیاں طاقتوروں کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ ہم سب نے دیکھے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا سے اسے دور کر دیا گیا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا پہ تو عمران خان کو دکھانے پر پابندی ہے۔ شیر افضل مروت کیا پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو نہیں دکھایا جا سکتا، کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن عوام اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اپنا فیصلہ وہ اس طرح سے دکھاتے ہیں۔ فروری کے اندر الیکشن 2024 ہونے والے ہیں، جس کا ابھی تک نہ کوئی سر نظر آتا ہے، نہ کوئی پیر نظر آتا ہے، لیکن اسی بیچ میں شیر افضل مروت کراچی کے اور سندھ کے انٹیریئر علاقوں میں وہاں پر موجود پیپلز پارٹی کو، جو کہ وہاں کی ایک مقبول ترین جماعت ہے، چاہے مینج کر کے ہے، چاہے کیسے بھی ہے، لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کو الیکشن ہرانا اور اس طرح کے کنونشنز اور ریلیاں کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا شیر افضل مروت نے اور وہاں کی عوام نے۔ یہی وہ شعور تھا جو عوام کے دلوں میں، عوام کے ذہنوں میں، عوام کی زبانوں پر عمران خان دے گیا۔ یہی وہ شعور تھا جس شعور سے طاقتور مافیاز اور یہ کنونشنل پولیٹیکل پارٹیز ڈرتی تھی۔ یہی وہ شعور تھا۔ آج آپ عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ جو چاہے کر لو، لیکن آپ اس کی پاپولیرٹی کو، مقبولیت کو ختم نہیں کر پائے۔ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، آج جمہور نے ہی آپ سے انتقام لے لیا۔ پاکستان تحریک انصاف جیت پائے
یا نہ جیت پائے یہ اہم بات نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ مقبولیت بہترین چیز۔ لیکن جن تمام سینیریو سے آج کل پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے، ہر طرح کے مشکل حالات سے، تو انٹرنلی بھی بہت ساری جیلسی، حسد، بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یعنی اتنی اچھی کمپین چلنے کے باوجود شیر افضل مروت کو بلا لیا گیا، تحریک انصاف کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، کیونکہ ڈائریکٹلی عمران خان میڈیا سے آ کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہمیں جو بھی بات ملتی ہے وہ وایا ملتی ہے، کسی کے تھرو ملتی ہے۔ جیسے کسی کے تھرو ملتی ہے تو ہمیں کبھی پتہ لگتا ہے یہ سچ ہے، کبھی پتہ لگتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی اور مافیا کا ٹاکرا ہوتا ہے، جب ایک مایوسی معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، بہت ساری باتیں پس پردہ چلتی ہیں، اور بہت کچھ انٹرنلی بھی چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس سے بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں، طرح طرح کے بیان داغے جاتے ہیں، طرح طرح کی دشمن تو ایک طرف وہ آپ کے ساتھ جو معاملات کرنے کے لیے چلا ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انٹرنلی بھی چیزیں چلتی ہیں۔ تو اب اس تمام حالاتوں کے اندر صرف سندھ رہ گیا تھا، لیکن سندھ کے اندر جب ہم نے عوامی پاپولیرٹی دیکھی تو اس کا کوئی موازنہ نہیں تھا، کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ لیکن کیا کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کچھ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تقریباً تمام لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ شیر افضل مروت ہی تھا جس نے یہاں تک اٹھا کے لے آیا، اور یہ شیر افضل مروت ہی تھا جس نے کمپین کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جسے پیپلز پارٹی کا قلعہ کہا جاتا تھا۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ طاقت کسی نہ کسی طرح سے زوال پذیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں یہ زوال شروع ہونا تھا، وہ اب ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، کیونکہ جتنی ترقی انہوں نے ماشاءاللہ سندھ میں آج تک دی ہے، وہ لوگ اس کو بھی وٹنس کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ میاں صاحب سے اور جس طرح اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پیپلز پارٹی ایٹ دا ٹائم پہنچا رہی ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو لوگوں نے صحبتیں اور مشکلیں برداشت کی تھی، ان سب کو بھی پس پش ڈال کر آج پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہے، اور وہ گود میں نہ بیٹھے تو سندھ ان سے کب کا چھن چکا ہوتا۔ تو آج لیکن شیر افضل مروت نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پی ٹی آئی سندھ میں بھی اتنی ہی پاپولر ہے جتنی کہ پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں ہے۔ تو ایک پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو کہ تمام پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی تمام ملک کے اندر اس کی پاپولیرٹی اپنے عروج پر ہے۔ اللہ حافظ۔